سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ اکثر بزرگوں کا بہت مشہور قول ہے حدیث کی روشنی میں کہ جس طرح زمین کی دو خصوصیات اللہ نے بیان فرمائی ہیں قرآن میں، ایک وہ زمین ہوتی ہے کہ جو سرشار ہوتی ہے، زندہ زمین ہے جس کے اندر پودے کلٹیویشن کرتا ہے آدمی اور اپنی ضروریات کی چیزوں کو اس سے حاصل کرتا ہے، اس کو قرآن نے زندہ زمین کہا ہے۔ اور ایک ایسی زمین ہے جو بنجر زمین ہوتی ہے، جو بے سود ہے، کیڑے مکوڑے، جنگلات، اشرات الارض اس میں مقیم ہوتے ہیں۔ یہ مثال دی ہے قرآن نے، بہت زبردست مثال دی ہے اس پر۔ اسی طرح انسان جو ہے اس کا جو قلب ہے، دل، اس کی بھی دو حالتیں ہیں۔ ایک حالت جو ہے دل کی، وہ اسی طرح زمین کی طرح سرسبز ہے، شاداب ہے، اور ایک وہ دل ہے جو زمین کی طرح مردہ ہے۔ جس طرح زمین جو زندہ ہو، اس کے باغات، اس کے پھل، اس میں لگی ہوئی چیزیں انسان کو متاثر کرتی ہیں اور دیکھتی ہیں، سمجھ جاتے ہیں کہ زمین زندہ ہے۔ اور جو مردہ ہو اس کے دور سے پتہ لگ جاتا ہے یہ بنجر زمین ہے، اس کی کوئی وقت ہی نہیں ہے اس کی۔ اسی طرح انسان ہے جن کے دل زندہ ہوتے ہیں، الحمدللہ ان کے پاس اگر انسان 5 منٹ بھی بیٹھ جائے تو اس کے دل بھی زندہ ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی جو ہے نشانی ہے، اور یہ ہم روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں، کتابوں میں پڑھتے ہیں، اور یہ اللہ کی باتیں سنتے ہیں، بزرگوں کی باتیں سنتے ہیں۔ ہے انسان وہ بھی زمین، دونوں زمین نہیں ہے، انسان دونوں زمین، انسان بھی دونوں انسان ہے، لیکن ایک زندہ انسان اور ایک مردہ انسان ہے۔ تو زندگی کا یہی نشانی ہے انسان کی، کہ ویسا انسان زندہ ہوتا ہے الحمدللہ کہ دوسروں کو بھی زندہ کر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ان کی اتنی قدر کی ہے ایسے انسانوں کی جن کے قلوب زندہ ہوتے ہیں، پوری آیت دی ہے اس پر، اور ہمیں تاکید کی ہے قرآن کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ہے نا قرآن کی آیت، کتنی بڑی تاکید کی ہے کہ بھئی اگر تم مردہ ہو، تمہارا دل مردہ ہے تو ٹھیک ہے، اس کا علاج یہ ہے کہ تم کسی ایسے انسان کے ساتھ بیٹھ جاؤ جس کا دل زندہ ہو۔ تو یہ قرآن نے بتایا علاج۔ تو زندہ لوگ جو ہیں وہ کیا ہے، کس طرح زندگی حاصل کی انہوں نے، زندگی حاصل کرنے کے طریقے اختیار جو قرآن نے بتایا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، قرآن کہتا ہے یہ تفلحون جو ہے یہی ہے زندگی انسان کی۔ تو انہوں نے اس چیز کو پکڑا کہ بھئی اللہ کے ذکر جو اللہ نے ہمیں دی ہے، اس کا مطلب صرف یہ ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ دل زندہ ہو جائے تو کوئی انسان بزرگ ہو جائے گا، کوئی کشف ہوں گے، یا کوئی جنات نظر آئیں گے، اس کو پریاں اڑتی نظر آئیں گی، اور فرشتے نظر آ رہے ہیں، یہ مقصد نہیں ہوتا۔ تفلحون کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت تم مرو تو بغیر حساب کتاب کی جنت میں چلے جاؤ۔ پھر جھنڈا نظر آتا ہے تفلحون کا، میرے بھائی اس کو کہتے ہیں فلاح پاک انسان۔ وہ کس سے منسلک کیا اللہ پاک نے؟ اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ یہ قرآن ہے نا بھائی، تو اس کو چھوٹی سطح پہ نہ لیں۔ یہ اللہ پاک نے دیکھو قرآن کے اندر کتنی بڑی آیتیں اور کئی کروڑوں انسان جو الحمدللہ سے اپنی زندگی کو پا گئے ہیں،
جن کو آج ہم یاد کرتے ہیں، کتاب میں پڑھتے ہیں، اور شیخ الحدیث رحمہ اللہ، دیکھنا کیسے زندہ ہیں اتنا عرصہ ہو گیا جانے کے بعد بھی، لیکن ان کی کتاب ہی لکھی ایسی ہے کہ ہزاروں لوگ اس سے اصلاح پا گئے۔ یہ لوگ ہوتے ہیں، کیا زندگی تھی ان کو ہوتا ہے، دیکھنے میں کیا ہمارے طرح بیچارے کھاتے تھے، بلکہ ہم تو اچھے کپڑے پہنتے ہیں، ان کے تو کپڑے بھی اچھے نہیں ہوتے تھے، ان کے تو حالات بھی ڈیفرنٹ ہوتے تھے، لیکن کتنے بڑے انسان تھے اللہ کے نزدیک۔ آپ یہ دیکھیں یہ کیا راستہ ہے، یہ کون سا ہے؟ اللہ کے ذکر کا راستہ ہے۔ اسی لیے ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، خود بھی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ اس کو جو ہے کوئی روایتی چیز نہیں ہے، کوئی ٹریڈیشنل چیز نہیں ہے، یہ ذکر کی جماعت ہے، یہ ذکر کرتے ہیں، ذکر کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یہ تو یہ ہے کہ اللہ نے توفیق دے دی ہمیں اس کام پر۔ جیسے کوئی نمازی پڑھ رہا ہے تو یہ نہیں کہ یہ نمازی جماعت ہے، نہیں، اللہ نے اس کو توفیق دے دیا نماز پڑھ رہا ہے، اللہ نے اس کو توفیق دے دی عمرے پر جا رہا ہے، اللہ نے اس کو توفیق دے دی وہ حج کر رہا ہے۔ اسی طرح ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو سمجھ دے دی ہے، توفیق دے دی ہے کہ اللہ کے ذکر کو پکڑ لو تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن انسان جو ہے منزل پہ پہنچ جائے گا ذکر سے۔ تو بھائیو، یہ آپ سے التجا ہے، گزارش ہے کہ اس میں لوگوں کو بلایا کریں۔ اس مسجد کے اندر اس ذکر کی مجلس چل رہی ہے الحمدللہ، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا کرم ہے کہ دیکھیں کتنے لوگ دور دور سے بیچارے آ جاتے ہیں اس مسجد کے اندر۔ بہت سے لوگوں سے ہم کہتے ہیں مسجد تقویٰ کا، جی وہ کدھر ہے؟ ان کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں مسجد تقویٰ ہے بھی کہیں کیا نہیں ہے نا ایسے۔ تو اتنی چھپی ہوئی جگہ ہے یہ، ٹھیک ہے، پسند اللہ کی ہوتی ہے انسان کے نہیں۔ اللہ نے اس مسجد کو پسند کر لیا اور پسند کر کے زمین کو بھی زندہ کر دیا اور یہاں آنے والے لوگوں کو بھی زندہ کر دیا۔ اس کی پسند ہے، کسی کو اختیار تو نہیں ہے کہ یہ اتنا بڑا کام کسی بہت بڑی مسجد میں نہیں ہو رہا جس میں بہت بہت بلب لگے ہوں گے اور جناب والا کارپیٹ بڑے بڑے ہوں گے، وہاں یہ کام نہیں ہو رہے ہیں، کیونکہ اللہ کی مرضی، اللہ کی پسند، جس کو اللہ انتخاب کر لے کون کر سکتا ہے اس کے بارے میں۔ تو اللہ نے اس زمین کو پسند کیا ہے، تو ایک وقت نکال کر انشاءاللہ، اور اگلے اس ہفتے میں خیر ٹائم تبدیل ہو رہا ہے نا بھائی، ہاں تو اگلے ہفتے اور بھی آسان ہو جائے گا۔ مغرب پڑھیں گے، مغرب کے بعد الحمدللہ آدھا پونا گھنٹہ ہی ہوتا ہے، اس میں اللہ کا ذکر کریں گے، عشاء پڑھ کے جائیں گے، کتنا ثواب ملے گا۔ کوشش کریں اگلے ہفتے سے جو ہے حالات بھی جو ہے الحمدللہ مغرب کے بعد یہ ذکر میں بیٹھے، اپنے کھانا پینے سے فارغ ہو گئے، تسلی سے آئیں مسجد میں بیچے رہیں اللہ کا ذکر، کیونکہ سارا دن تو ہم کام کرتے ہی ہیں، اللہ کے فضل سے 8-9 بجے اٹھ جاتے ہیں، دکانوں میں جا رہے ہیں، کاروباروں میں جا رہے ہیں، اپنے کمپیوٹر چلا رہے ہیں، ٹیکسی چلا رہے ہیں، ہوائی جہاز چلا رہے ہیں، جو کچھ بھی چلا رہے ہیں، اللہ کا فضل ہے، اپنے کام پہ لگے ہیں۔ لیکن جیسی شام ہو تو بس اللہ کی یاد کی طرف بڑھو۔ اللہ بھی یہ کہتا ہے، پرندوں کی مثال دیتے ہیں کہ پرندوں کو نہیں دیکھا، ہواؤں میں اڑتے ہیں، فضاؤں میں اڑتے ہیں، اور جیسی شام ہوتی ہے اپنے گھونسلوں کے اندر واپس آ جاتے ہیں۔ تو ہمارا حساب یہی ہونا چاہیے، ان کے تو گھونسلے ہیں، ہمارے گھونسلے مسجدیں ہیں، سارے دن کمائیں اڑیں پرندوں کی طرح، اور اس کے بعد کہاں آ جائیں؟ اپنے واپس مسجدوں میں آ جائیں، اپنے گھونسلوں میں آ جائیں، اللہ کو یاد کریں، الحمدللہ مغرب پڑھیں، اس کے بعد ذکر کریں، آپ عشاء پڑھیں، اپنے گھر جائیں، آرام سے کھوئیں، سوئیں، آرام کریں۔ تو یہ معمول بنا لیں پورے اپنا، جب آ رہے ہیں 5-6 مہینے ہوتے ہیں اس کے اپنے گرمیوں کے، اس میں ایسی گزاریں، اور بیچ میں رمضان بھی آ جائے گا اللہ کے فضل سے۔ ابھی اچھے خوبصورت دن آنے والے ہیں، رجب آ گیا، شعبان آ گیا، ہوائیں چلنی شروع ہو گئی، رحمت کی ہوائیں چلنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو ابھی سے ہمیں عادات بنا لینی چاہیے ان دنوں کی، کہ وہ صبح رمضان کا کون انتظار کرے، سحری پہ اٹھنے کا ابھی سے اٹھنا شروع ہو جائے، بس سوچ لو اب یہ 2 گھنٹے ہیں، بس اب سمجھیں رمضان آ گیا تو بس کام ختم۔ تو اس میں سے آپ سے اٹھنا ہے، یا 7-8 گھنٹوں اپنے ہفتوں کے بعد تو ابھی سے کیوں نہ شروع ہو جائے آدمی پریکٹس کرنا، تو پتہ بھی چلے گا، ورنہ پہ وہ رمضان آ رہا ہے تو کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ آج سے معاملات بنانا شروع کر دیں کہ بھائی اب رمضان آ رہا ہے، 2-3 مہینے نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں، 6-7 ہفتے ہی سمجھ لو، 8۔ تو اپنا یہ ہے کہ وقت گزر رہا ہے، اپنے معمولات کو پکا کریں اور ذکر کو پکا کریں اپنے، تاکہ رمضان کے اندر بھی اس عادت پڑ جائے تو رمضان میں اللہ کا ذکر جاری رہے گا انشاءاللہ۔ باقاعدہ آیا کریں گے اس مسجد کے اندر، اور اسی طرح ذکر ہوا کرے گا، کوئی تبدیلی نہیں آتی عبادات میں، بڑھنی چاہیے عبادات۔ ہو سکتا ہے ٹائم ہو جائے، ظہر کے بعد ہو جائے، یا عصر کے بعد ہو جائے، تو یا مغرب کے بعد ہو جائے، کوئی بات نہیں۔ تو میرے بھائیو، بس کہنا یہ تھا کہ اللہ کے ذکر کی طرف آئیں، اللہ کا ذکر کریں، اور اس کو یہی سمجھیں کہ یہ قرآن کا حکم ہے، ہم اپنی فلاح کے لیے کر رہے ہیں، اپنی آخرت کے لیے کر رہے ہیں، اور اس سے بھی آگے بڑھیں۔ اس کا طریقہ اللہ نے بتایا نا، کنوا صادقین، یہ
ذکر بھی ایک عبادت ہے، ایک علم ہے، علم ہے. جیسے دارالعلوم ہم جاتے ہیں تو قرآن بھی سیکھتے ہیں اور جناب اللہ فقہ بھی سیکھتے ہیں اور مسائل بھی سیکھتے ہیں اور ہزاروں چیزیں ہم سیکھتے ہیں. 6 7 8 سال لگاتے ہیں علم کے لیے، کتابیں پڑھتے ہیں اور درجات میں چلتے جاتے ہیں. مشکات آ گئی، بخاری آ رہی ہے، ابن موطا پڑھ رہے ہیں، امام مالک پڑھ رہے ہیں، یہ چلتا ہے نا. وہ کیا ہے؟ ہمارا علم ہے جو ہمیں ظاہری زندگی بنانے کی تمیز دیتا ہے. نماز ایسے پڑھنی ہے، طلاق ایسے ہو، فلاں ایسے ہو، پورے زندگی کے اعتبار سکھاتے ہیں علم کے اندر. ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ بھئی یہ زندگی کا طریقہ ہے. علوم میں جو ہم دارالعلوم میں جو علم سیکھتے ہیں اس کو علم ظاہر کہتے ہیں. اسی طرح جو اندر ہمارے اس کو علم باطن کہتے ہیں. اس کے بھی تو کوئی دنیا ہے اندر، یہ نہیں ہے. اندر تو بہت خطرناک دنیا ہے، وہیں سے سارے گناہ نکلتے ہیں، جھوٹ، غیبت، چور چکی. اور اندر ہی کی وجہ سے انسان جائے گا. یاد رکھیں، جتنے جہنم بھری جائے گی نا ہمارے اندر کی وجہ سے بھری جائے گی. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ روح. روح ہے نا، اس کو علم باطن کہتے ہیں. تو اس کو بھی صحیح کرنے کے لیے کہ اس میں ہم اس کو کس طرح صحیح کریں، اس کو جاننے کے لیے علم حاصل کرنا پڑتا ہے. اور اس کو کہتے ہیں علم باطن. جیسے یہ علم ظاہر ہے، یہ کون سا علم باطن ہے؟ ہم نے اس پہ انگلی رکھ دی ہے. حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے نبی جو ہے وہ کیا ہے؟ یزکی، یعلم الکتاب والحکمت یزکی. تینوں چیزیں بتائیں. یہ کتاب بھی بتائیں گے آپ، حکمت کی باتیں بھی بتائیں گے، علوم کی، لوگ کا فقہ سب آئے گا. اور اس کے بعد کیا؟ زکی، کیا کہ علم باطن بھی بتائیں گے. تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علم باطن بتایا ہے اس میں سے ہم سیکھ رہے ہیں کچھ. اس کے بھی دارالعلوم ہیں. ان کے دارالعلوم کو کہا جاتا ہے خانقاہیں. ان کا نام ہے خانقاہ، جہاں پہ یہ علم سکھایا جاتا ہے. اور اسی طرح سندیں ملتی ہیں اس میں وقت لگتا ہے. اسی طرح اس علم کو حاصل کرنا پڑتا ہے. یہ تو نہیں بس چلو بس اس لیے اس کی طرف بھی کوئی طالب علم بنے، اسٹوڈنٹ بنے، کسی میں داخلہ لے. وہاں فیس دی جاتی ہے، وہاں تو فیس دے کے جاتے ہیں نا. یہاں فیس ملتی ہے اللہ کے فضل سے. یہاں تو ملتی ہے بلکہ دینا نہیں پڑتا، اور جیبیں بھاری ہو جاتی ہے انسان کی اس سے. تو اس کسی دارالعلوم میں داخلہ لیں. دارالعلوم کے داخلے میں 4 مشہور دارالعلوم ہیں یہ اس کے علم باطن کے. وہ کون سے؟ قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ اور نقشبندیہ. یہ 4 مشہور ہیں. تو اس کے علم ظاہر اور علم باطن کے دارالعلوم ہیں. تو ان میں سے کوئی سلیکٹ کر لیں آپ، اس میں جائیں. اس کو جو اگر چشتی لینا ہے تو کسی چشتی شیخ کے پاس چلے جائیں کہ جی مجھے داخل کر لیں آپ. کسی قاضی کے پاس جانا ہے تو قاضی میں داخلہ لے لیں گے، مجھے یہ علم سکھائیں تاکہ میں اپنے آپ کو سکھوں. اور کسی نقشبندی کے پاس جانا تو میں تو آپ کو سامنے بیٹھوں، دور جانے کی ضرورت نہیں. ہاں تو خود آپ کے پاس آئے ہوں، کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو باہر نکلے. یہیں آپ آ جاؤ، اپنا فارم فل کر دیں. اللہ کے فضل سے فارم بھی فل میں ہی کرا دوں گا آپ کو انشاءاللہ. اور جیسے ہی فل کریں گے یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، جس وقت میرے پاس سے اٹھیں گے تو دل آپ کا جاری ہوگا، جو قبر میں بھی جاری رہے گا. اور ایک ہی لفظ سکھاؤں گا اس کو، ایک جس پہ ساری دنیا قائم ہے، جس کی وجہ سے قیامت نہیں آ رہی. کیا لفظ سکھاؤں گا وہی آپ کا دل کہے گا. کیا ہے وہ؟ اللہ. سیکھنا ہے کسی نے نہیں سمجھے بات، ابھی بات سمجھ نہیں آئی. خیر اللہ تعالیٰ سینہ کھولے گا. اس کو سیکھو بھائی، ڈرنے کی کیا بات ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کیوں ڈرتے ہیں لوگ اس بات سے. ابھی میں کہوں جی میں تمہیں ایک ایسا علم بتاتا ہوں ماشاء اللہ، بس ہر گھنٹے کے بعد ایک گولی نکلا کرے گی سونے کی، بس کس طرح ختم زندگی فارغ. جس نے علم سیکھنا تو ساتھ میرے پاس آ جائے. گھر نہیں جانے دیں گے، مجھے کہیں حضرت سکھائی دیں. آج تک بتائیے نا کیا علم چلتی ہے، پلیز بتا دیں. ہم نے یہ گولی چاہیے، سونے کی گولی نکلتی رہے. ہمارا کون جائے جناب پہ کام کرنے کے لیے، گھر بیٹھیں گے آرام سے تو سب پیچھے پڑ جائیں گے. لیکن اس سے قیمتی گولی اتنی بڑی دولت نہ جنت مقابلہ کر سکتی ہے اس کی، نہ حوریں مقابلہ کر سکتی ہیں، نہ جنت کے درجات مقابلہ کر سکتے ہیں. یہ وہ دولت اس کے بعد ملے گی ذکر کے بعد کہ جہاں ساری جنتیں ختم ہو جائیں گی. وہ کیا ہوگی؟ دیدار الہی. اتنا بڑا ہے یہ چیز اللہ کا ذکر. اب میں قرآن کی آیت پڑھ کے آپ کو بتا سکتا ہوں انعام اس کا یہی ہے. سیکھنا چاہیے نا. نہیں سیکھیں، اور اگر سب کے سامنے شرم آ رہی تو چپکے سے میرے پاس آ جائیں، کوئی بات نہیں رہتا ہوں نزدیکی آپ کو بالکل.
بیل بجانے کی آواز ذکر سیکھنے وہاں شرم آ رہی تھی، یہاں سکھا دیں تو وہاں سکھا دیں گے آپ کو ذکر. بتائیں گے کسی کے بھی آئے تھے میرے پاس ذکر سیکھ، چپ کرتے رہے، پھر کرتے ختم، داخلہ ہو گیا، آپ جہاں بھی جائیں گے اور ذکر آپ کے ساتھ جاری ہونا چاہیے نا. یہ بات کہ ہم کرتے ہیں ذکر اللہ کے فضل سے. تو ذکر کلمات پڑھیں گے، اس کے بعد پھر وہی مراقبہ اللہ کا کریں گے تھوڑی دیر انشاءاللہ، اس میں شامل ہوں. اس کا ثواب کتنا ہے یہ تو آپ حدیث سے سنتے ہوں گے، فضائل اعمال میں الحمدللہ ہر روز ہم پڑھتے ہیں. تو اس میں سے ایک حدیث میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ جو جماعت اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالی فی الفور اس پہ انعامات کی بارش کرتے ہیں. اللہ کی رحمت اترنا شروع ہو جاتی ہے، ڈھانپ لیتی ہے ان کو چاروں طرف سے، ڈھانپ لیتی ہے چاروں طرف سے اللہ کی رحمت. سکینہ آسمان سے اترنا شروع ہو جاتا ہے، سکینہ جس کے لیے پوری دنیا ترس رہی ہے، سکون آسمان سے اترنا شروع ہوتا ہے ان کے لیے. رحمت ان کو چاروں طرف سے ڈھانپ لیتی ہے، اور جس وقت وہ فارغ ہوتے ہیں ذکر سے، ابھی نکلنے بھی نہیں پاتے، تو اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ اعلان فرما دیتے ہیں ان سب کو میں نے بخش دیا. یہ تو آپ لے کے جائیں گے الحمدللہ آج اللہ کے ذکر سے. بدقسمت ہے وہ جو ذکر سے اٹھ کے بھاگ جائے کہ پیٹ میں درد ہو رہا ہے. وہ شیطان درد کرتا ہوا، شیطان بے شک بولے گا نہیں ہلنا نہیں، آج تو میں نے بخشش لے کے ہی جانی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ مستند حدیث ہیں جو فضائل اعمال میں، اگر ہے تو آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں. ایک نہیں 100 حدیث ہیں اس میں، یہ میں نہیں کہہ رہا. تو بڑے بڑے مشائخ کرام سے بات کرتے ہیں. تو یہ تو الحمدللہ بہت سے ثواب تو مل ہی جائے گا اللہ کے فضل سے. اللہ اپنے کرم فرما دیں گے اور بخشش کا سامان ہو جائے گا.